آپ دیکھ رہے ہیں خواتین ٹائم۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کرواتے ہیں جو اپنے زمانے میں عروج پر تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج ڈاکٹر فوزیہ سعید ہماری ملاقات ماضی کے کس درخشاں ستارے سے کروا رہی ہے۔ بھولی ہوئی ہوں داستاں، گزرا ہوا خیال ہوں، بھولی ہوئی ہوں داستاں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، فوزیہ سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے آج ہم آپ کی ملاقات ایک اور ستارے سے کروائیں گے جو تیز روشنی کی طرح چمکا اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کچھ 20 سال کے عرصے کے بعد ہمیں کچھ خبر ملنی شروع ہوئی، کچھ یہاں کچھ وہاں، کوئی ٹیلی ویژن پہ اپیئرنس، اور آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ ہاں وہ یہی ہیں مگر پردہ اسکرین سے غائب ہو گئے ہیں۔ ناظرین، میں بچپن سے ہی رقص کی بہت عاشق رہی ہوں، اور ایسے ستارے جو بہت مشہور رقاصائیں تھیں وہ ہم لوگوں کے آئیڈیلز رہے ہیں، اور میرے جیسے اور بہت سے لوگ، میری جنریشن کے لوگ ان لوگوں کو رومانٹسائز کرتے آئے ہیں، ایک بہت ہی اونچے مقام پہ رکھتے آئے ہیں، اور جب ہم نے ان لوگوں کے رقص دیکھے اسٹیج کے اوپر یا فلم کے اوپر، وہ تصورات، وہ میموریز ہم نے بالکل خزانے کی طرح چھپا کے رکھی ہوئی ہیں، اور وہی ہمیں مدد دیتی ہیں آج کل کے حالات میں جہاں اتنی گھٹن ہے، جہاں رقص اور جو تخلیقی ہمارے ایکسپریشنز ہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے۔ ہمیں اس ساری گھٹن سے گزرنے کے لیے وہ جو بہت خوبصورت ہماری یادیں ہیں وہ ہمیں ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ تو میں آپ کی ملاقات کرواتی ہوں زرین سلیمان سے، جن کو ہم پیار سے پنہ جی کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے آپ کہ آپ کی جو ایک ہر انسان کے اندر ایک کہتے ہیں گیت ہوتا ہے، وہ یا پینٹر ہوتا ہے یا رقاصہ کوئی ہوتی ہے یا کوئی ایکٹریس ہوتی ہے، تو آپ کو کب اس بات کا احساس ہوا کہ آپ کے اندر کی جو تانگ ہے، جو ایک خواہش ہے، وہ یہ کریٹیو ایکسپریشن ہے؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ، اتنی آپ نے عزت افزائی کی۔ اب یہ جو آپ نے اتنی ساری تمہید باندھی کہ جی آرٹسٹ، ہمارے آرٹسٹ اب رہے کہاں، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں۔ اور اگر کوئی تھے بھی تو وہ بیچارے وہ ہے نا بالکل تلاش گمشدہ ہو چکے ہیں، بقول جیسے آپ نے ابھی کہا ہے، تو ہم تو ان گمشدہ لوگوں میں سے ہیں، وہ احمد فراز کا ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، اسی طرح کے ہم لوگ ہیں۔ آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں تو ہم لوگ آ جاتے ہیں، اور آپ کی بڑی محبت ہے کہ آپ اتنی عزت ہماری کر رہی ہیں، اور بہت شکریہ۔ مطلب یہ کہ آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں کہ آرٹسٹ ایک جو فنکار ہے، میں تو سمجھتی ہوں وہ کہاں کھو گیا، وہ کھو ہی گیا۔ ہاں، یہ بات بالکل ہمارا صحیح جو معاشرہ ہے اس میں آرٹسٹ کے لیے، میرا خیال ہے ایک فنکار کے لیے اور پرانے لوگوں کے لیے اب کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہے نا؟ دکھ کی بات ہے۔ ہاں۔ اگر کسی کے پاس کوئی فن موجود ہے بھی اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ کہے کہ ہاں جی یہ میرے پاس موجود ہے، ایک رول ماڈل بنے، کچھ ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑی تشنگی لیے وہ ہمارے پاس آئے اور کہے جی ہاں جی پنہ جی آپ ایسا کچھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کچھ ہمیں سکھائیے کہ دنیا میں ہمارا نام ہو جائے اور دنیا میں ہمیں بس ایک مقام ملے۔ آپ یقین کیجئے فوزیہ جی کہ یہ حقیقت ہے کہ میں پچھلے 15-20 سال بالکل غائب رہی، کیونکہ بہت مایوس فن کے حوالے سے۔ ہاں، میں نے اکیڈمی کھولی، بہت لوگوں کو سکھانے کی کوشش کی، 2-4 دن لڑکیاں آتی ہیں سیکھتی ہیں، غائب ہو گئی۔ ارے بھائی وہ کہاں گئی؟ وہ جی ہمارے پیٹ میں درد ہے، وہ جی آپ ہمیں سکھا نہیں پا رہی۔ آپ کو مزیدار بات سناؤ، ایک خاتون آئی، کہنے لگی جی پنہ جی بس جلدی سے مجھے ڈانس سکھا دیں۔ میں نے کہا بی بی کون سا ڈانس؟ کہنے لگی جی کلاسیکل سکھا دیں۔ میں نے کہا اچھا کیا کریں گی؟ کہتی میں نے امریکہ جا کے پرفارمنس کرنی ہے 15 دن کے اندر۔ تو بھائی 15 روزہ جو پروگرام ہوتا وہ میرے بس کا تھا نہیں۔ میں نے اسے بڑے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی۔ میں نے کہا بی بی یہ جو 15 روز میں آپ کو سکھا سکتے ہیں، ہم تو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے استاد بہت پرانے اور بہت عظیم استاد تھے، اور استاد غلام حسین تھے پٹیالے والے، بڑے مشہور تھے، پٹیالے گھرانے سے میں نے سیکھا۔ پھر شادو مہاراج وہ بہت بڑے استاد تھے، رفیع انور وہ بہت اچھے استاد تھے۔ اتفاق ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ استاد غلام حسین کا بھی انتقال ہو گیا، وہ انڈیا میں تھے اور کچھ عرصے کے لیے یہاں پاکستان آئے تھے، اور شادو مہاراج جو ہیں وہ بھی حیات ہیں، اور انہی سے فیضیاب ہوئی، اور میں نے کوئی 7-8 سال کی عمر میں سیکھنا شروع کیا تھا۔ اچھا۔
مگر اس سے پہلے اپنے متعلق میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں ایک عام سی ایک لڑکی، بالکل ٹام بوائے ٹائپ کی، کہ مطلب بس لاؤبالی طور پہ کوئی منزل نہیں، کوئی تعین نہیں، کوئی کچھ نہیں، بس اسکول گئے واپس آ گئے، املی کھائی، یہ وہ علم قلم سارا کچھ جو کہ ہوتا ہے بچپن۔ بالکل ہے۔ مگر کچھ ایسے حالات اور کچھ مجبوریاں اور کچھ مسائل زندگی کے آئے کہ سیریس ہونا پڑا، اور اس پہ پھر میں نے اسٹارٹ جو اپنی زندگی کا لیا وہ میں نے ایڈورٹائزمنٹ، پھر چھوٹے چھوٹے کاموں سے میں نے شروع کی، ابتدا کی اپنی زندگی کی۔ پھر میں نے سوچا کہ ان کاموں میں جو ایک تشنگی ہے اور ایک تشنا ہوں میں، مجھے وہ منزل نہیں مل رہی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کوئی راستہ ڈھونڈتی تھی، اندھیرا، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ پھر میرا خیال ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ اب مجھے ڈانس ہی سیکھ لینا چاہیے، ریدم کا تھوڑا سا تھا۔ اس کے بعد جب میں نے ڈانس سیکھا 9-10 سال پریکٹس کی خوب، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج بھی آپ جیسی نئی نسل کے لوگ بھی مجھے یاد رکھے ہوئے، نہیں تو ہزارہ لوگ آتے ہیں، ہزارہ چلے جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا۔ نہیں، ہمارے پاس تو ڈانسرز ہی اتنی تھوڑی ہیں، اس لیے میں کہتی ہوں بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ بہت ڈانسرز ہیں ماشاءاللہ، وہ ذرا سی ہمت کریں، محنت کریں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی نمائندگی کے لیے، پاکستان کے لیے وہ ایک الگ سا ایک انداز لے کے آئیں، تو آپ یقین کیجئے کہ یہاں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ آپ نے جیسے وہ بات بتائی نا کہ لڑکی نے کہا 15 دن میں مجھے سکھا کے آپ بتا دیں، وہ بھی ٹیلنٹ تھے۔ وہ ہنسنے کی بات بھی ہے اور بہت دکھ کی بات بھی ہے کہ لوگوں کو اب آج کل کے دور میں اتنا اندازہ ہی نہیں رہا ہے کہ یہ جو مختلف ہمارے کلاسیکل خاص طور پہ جو میوزک ہے یا ڈانس ہے وہ کیا چیز ہے، ریاض کیا ہوتا ہے، کیسے سیکھا جاتا ہے، اور تب جا کے وہ ایک وہیکل بنتا ہے کہ آپ کے اندر کا کوئی ایکسپریشن وہ باہر آ سکے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے ڈانس شروع کیا فارملی، آپ کو دل کو سکون آتا تھا؟ کہیں پتہ چلتا تھا کہ ہاں یہ ہے جو مجھے کرنا ہے؟ یہ تو جی جناب ایک بات بتاؤں، خیر ایک شعر تو بڑا ہی پرانا ہے، اور ہر شاعری میں اور کہیں نہ کہیں جوش صاحب آ ہی جاتے ہیں، وہ تو ہمارے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ آزا کی شاعری میرا شروع سے یہ رہا کہ ابھی تک ویسے سچ دیکھا جائے نا، لفظ آزا کی شاعری جملہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی ادائیگی کیسے ہو میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک کسی نے کی ہے۔ بہت بڑی بڑی ڈانسرز آئی ہیں، نئی بھی منوالا، پروین قاسم، نئی صدیقی ہیں، نگہت ہیں، بہت ساری ہیں۔ آزا کی شاعری یہ صرف کلاسیکل توڑے، تتکار یا چلت پھرت یا نائکا بھید یہ سارا کچھ کر لینے سے نہیں ہے، وہ ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک روح کے اندر ایک چیز ہے جو بڑی تشنا ہے، جو تڑپ رہی ہے، اور اس کو آپ جب باہر نکالیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ آزا کی شاعری کیا ہے۔ جب آپ کے یہ ہاتھ اور یہ مومنٹس جو ہیں یہ جب آپ کو خود اظہار کریں گی کہ ہاں ہم کچھ ہیں اور ہماری بھی موجودگی کا اظہار ہونا چاہیے، میں یہ سمجھتی ہوں وہ ہے آزا کی شاعری جو ابھی تک ہم میں موجود نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ کوئی ایسا مجھے پروگرام ملے جس میں اس شعر کو میں مکمل کر کے دکھاؤں۔ کہ واقعی یہ آزا کی شاعری ہے۔ چلیں، آپ نے اپنے لیے سٹینڈرڈز بہت اونچی رکھے ہیں۔ نہیں، ہم بہت غریب، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، ہم لوگوں سے سیکھتے ہیں، گرد و نواح کے لوگوں سے سیکھا۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم مکمل ہیں، کوئی بھی مکمل نہیں رہتا۔ نہیں، اور ظاہر ہے وہ ایک تشنگی جس طرح آپ کہہ رہی ہیں وہ ہر ایک کی ہوتی ہے، اور سے اور۔ آپ یہ بتائیں جب سٹیج پہ آپ نے پرفارم کیا، کیونکہ کافی آپ نے سٹیج پہ پرفارم کیا، تب کیسا محسوس ہوتا تھا؟ پہلے میری پرفارمنس جب ہوئی تو یہ تھے ہمارے افغانستان کے شاہ ظاہر شاہ جی، ان کے سامنے فارسی کی غزل پہ جس وقت میں اسٹیج پہ آئی تو مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ بالکل ٹھنڈے پسینے آئے ہوئے تھے اور پیروں سے بھی پسینہ بہ رہا تھا۔ ایک تو وہ دبدبہ، ملک فیروز خانون اور شاہ افغانستان اور بہت بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس کے علاوہ میں بہت اس زمانے بہت چھوٹی، مطلب 14-15 سال کی ہوں گی۔ جس وقت میں نے وہ پرفارم کیا تو آپ یقین کیجئے کہ مجھے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کیا ہے، بس پرفارم کر کے آ گئی، اور تقریباً میں بے ہوش ہو چکی تھی کہ اتنا مجھے ڈر لگا۔ وہ پہلی اسٹیج پرفارمنس جو میری تھی وہ یہ تھی، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں نا عادی ہو گئے تھے، بس اس کے بعد پھر میں نے باہر کی فلمیں، پھر فلم لائن میں آئی۔ اسٹیج پہ بھی تو آپ نے بہت سا اس طرح جو بڑے بڑے مہمان آتے تھے، ڈگنیٹریز جو ہوتے ہیں، جی بالکل، میں نے بڑا صدر سکارنو بڑے دلدادہ تھے ڈانس کے، اور آئزن ہاور ہمارے آئے، کوئین الزبتھ آئیں، چوئن لائی آئے۔ چوئن لائی کا مجھے اس لیے ہے کہ وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میری شکل بھی کچھ چائنیز سے ملتی ہے، تو بھائی میں نے کہا چلیں وہ تو ہمارے دیش سے آئے تھے، ہو گئی بات۔ اس کے علاوہ میں نے جناب اپنا کوئین روٹری کلب سے پہلی آرٹسٹ ہوں جو میں
بینکاک گئی اور ان کی کوئن کے سامنے کوئی اور کنگ کے سامنے میرا خیال ہے کوئی 2 گھنٹے کی پرفارمنس تھی جو میں نے کی اچھا کلاسیکل ڈانس کی. اس کے بعد ٹی وی وغیرہ کی کوریج بڑی اچھی ملی, بڑی رسپیکٹ ملی, تو ذرا حوصلہ ہوا کہ ہاں کچھ کرنا چاہیے. اس کے بعد میں نے بہت محنت کی, 5-5 6-6 گھنٹے میں محنت کرتی تھی. 5-5 6-6 سیر کے ہمارے گھنگرو ہوتے تھے اور استاد جو ہیں ہمارے کہتے تھے کہ جتنا محنت کرو گی اتنا زیادہ پھل پاؤ گی. کھانا وانا کھاتے نہیں تھے اور ہمارا حال یہ تھا جی پہلوانوں والی کثرت, بھوک لگتی تھی نا تو جناب ایک مکھن کی ٹکی لی, اس کو یوں چبایا, اوپر سے چائے پی لی. تو وہ مکھن اور دودھ کے پلے ہوئے لوگ, یہ آپ کے استادوں نے بتایا ہوا تھا کھانا. اچھا, کھانا نہیں دیتے تھے, کھانا بالکل نہیں کھانے دیتے تھے وہ. اور اس کے علاوہ یہ جب پسینہ آتا تھا کہتے تھے اور کرو, یہاں تک کہ آپ یقین کریں کہ میرے پیروں کے یہ تلوے ہیں یہ کٹ جاتے تھے, خون نکلنا شروع ہوتا تھا, کہتے نہیں ابھی اور کرو. اور اس سے یہ ہوا تھا کہ مجھے جب میں کبھی کوئی بھی پرفارمنس کرتی تھی مجھے کچھ دنیا میں کچھ بھی سامنے نظر نہیں آ رہا ہوتا تھا, بس ایسا لگتا تھا کہ میں ہواؤں میں اڑ رہی ہوں اور کچھ بھی نہیں سامنے نظر آتا تھا کہ کچھ بیٹھے ہوئے لوگ, نہیں کچھ نہیں ہے, بس میں ہوں اور بس میں ہی ہوں اور بس ردم ہے سر اور تال ہے. اچھا, آپ تھوڑا سا فلم کے بارے میں بتائیے, کیونکہ میرا خیال ہے ہمارے ناظرین میں زیادہ تر لوگ آپ کو فلموں سے جانتے ہیں. ظاہر ہے ایز ڈانسر آپ کا ایک مقام تھا, بہت عزت تھی, مگر فلم میں آپ کیسے آئیں اور پھر آگے کیسے کریئر آپ کا آگے چلا؟ فلم کا تو بڑا خوبصورت لطیفہ ہے کہ قتیل شفائی صاحب آئے کراچی. اچھا, تو اس زمانے میں اسٹیج پرفارمنس کر رہی تھی. قتیل شفائی آغا تالش آئے تو کہنے لگے بھائی بس بات سن لو, بس میں نے سوچ لیا ہے کہ پنہ جو ہیں وہ لاہور میں آ کے کام کریں گی. اس وقت تک میں نے 1-2 فلمیں سائن کی تھی. میری پہلی فلم تھی بہن بھائی, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد وحید مراد کی ایک فلم تھی انسان بدلتا ہے, ہاں, اور کچھ سندھی میں نے ایک فلم کی تھی عمر ماروی, وہ بھی کراچی میں کی, کراچی سے سٹارٹ لیا تھا میں نے. اور ایک بنگالی فلم تھی احتشام, یہ جو ہمارے بہت بڑے ڈائریکٹر ڈھاکہ کے تھے, اے دے شمار تمار. یہ 4 فلمیں جو تھیں یہ میں نے ایک ساتھ سائن کی تھی. اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ پھر جب قتیل شفائی صاحب نے مجھے لاہور آنے کی دعوت دی, اسی زمانے میں درپن صاحب بھی آ گئے, ان کے ساتھ میں کام کر رہی تھی کراچی. انہوں نے جناب گلفام کے لیے مجھے بلا لیا. بس پھر گلفام اور سبز پری اور بس بڑا کچھ لاہور ہو گیا, پھر لاہور ہو گیا, ہمیں لاہور ہو گیا. اور ایسا ہوا کہ بس پھر کچھ یاد نہیں رہا. 40-50 میں نے فلمیں کی, مگر مجھے جب کوئی کہتا تھا نا کہ بھائی ایکٹنگ کرو, اب یقین کریں سب سے خطرناک کام ایکٹنگ. بھائی میں ان لوگوں کو بڑی داد دیتی ہوں جو ایکٹنگ کرتے ہیں. وہ ڈائلاگز یاد کرنا, وہ ایکسپریشن اور وہ انسپریشن, بہت کچھ ہوتا ہے. وہ میں نے کہا جی دیکھیے یہ میرے بس کا نہیں ہے, جو مجھے کام آتا ہے بس وہ آپ مجھ سے کروائیے. سر کی بات کیجئے, تال کی بات کیجئے, ردم کی بات یہ جو ہوتی ہے ہماری ڈانس کی بات کیجئے. فنکار اپنا اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے. دیکھیے آپ کی اپنی ایک فیلڈ ہے. اب میں نہیں کہہ سکتی کہ آپ کا کیا انداز ہے, میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ آ کے لوڈی کیجئے, نہیں. آپ مجھے نہیں کہیں گی کہ جی ہاں بھئی آپ ڈاکٹری حساب سے کچھ کتابیں لکھیے. ہاں کتابوں پہ یاد آیا, میں نے کوئی 3-4 افسانے. ہاں, آپ بھی تو بالکل لکھاری بھی ہیں, چھوٹی موٹی. اور میرے استاد اظہر جاوید ہیں جنہوں نے بڑا مجھے اکسایا, بلکہ اس سے پہلے سرور سکھیرا ہوتے تھے دھنک میں اپنے سفر نامے لکھتی رہی ہوں. اور وہ چھپتے بھی رہے, آپ کے افسانے بھی چھپتے ہیں. 70 میں میں نے لکھے اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ڈاکٹر انور سجاد ہیں, وہ مجھے کہتے تھے جب کبھی ڈپریشن ہونا تو لکھنا شروع کر دیں. اچھا, بہت ساری زندگی کے مسائل ہیں فوزیہ, جو ہم جن چیزوں کا ہم دنیا کے سامنے اظہار نہیں کر سکتے, اور ہم اپنے دکھوں کو نا اندر ہی سمیٹے ہوئے اور ایک بھرپور قہقہا, ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ لیے ہوئے دنیا کے سامنے پھر رہے ہیں, بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, اور ہم کہہ رہے ہیں جی ہم بڑے خوشحال ہیں. دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اس اظہار کی ضرورت ہے جو اندر کی بات بتائے, چاہے وہ ڈانس میں ہو, چاہے وہ میوزک میں ہو, چاہے وہ لکھائی میں ہو. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور وہ ایک اظہار ایسا تھا کہ وہ رقص میں ہو سکتا تھا, یا لکھائی میں ہو سکتا تھا, یا گانے میں ہو سکتا تھا, میرا خیال ہے. تو میں نے تھوڑی سی کہانیاں 2-4 لکھی, کچھ تھوڑی سی اپنے حسب حال تھیں جو میرے حسب حال تھیں, اور کچھ ایسی تھی جو میں نے اپنے گرد و پیش میں سچی حادثات دیکھے زندگی کے. تو یہ مسائل میں الجھتے تھوڑی لکھاری بھی بنی, پھر بوتیک بھی کھول لی, ڈریسز بھی بنانے کی کوشش کی. وہ تھوڑا بہت چلا, وہ کچھ مزہ نہیں آیا. اس کے بعد فلموں میں جب میں آئی ہوں تو بڑی مزیدار باتیں رہیں میرے ساتھ. قتیل شفائی صاحب نے مجھے یہاں بلایا, پکچر سائن ہوئی. لو جی ہوا یہ کہ جی سب پہلی فلم جو تھی وہ لہری کے ساتھ تھی. وہ ایک بڑا مشہور گانا تھا, کھٹی کڑی میں مکھی پڑی. وہ جناب ایسا مشہور ہوا
کہ جدھر میں جاتی تھی تو ایک آوازیں لوگ کس رہے ہوتے تھے. ویسے میں نے لہری صاحب کے ساتھ اس سے ڈرامے بھی کیے ہوئے ہیں. اچھا, بہت اچھے آرٹسٹ, بہت اعلیٰ, اور ان جیسا میرا خیال پیدا نہیں ہوگا کوئی. بہت وٹ ان کا جو ہے نا, کیا حاضر جوابی, وہ مزاح کا کمال تو انداز ان پہ ختم تھا, اور اس میں ایک میسج تھا, اس میں ایک بڑی نفاست اور بڑی خوبصورت شاعری, اور میں تو کہتی ہوں بڑا آرٹسٹک مائنڈ, بے ساختہ ساختگی بڑی بولتے تھی. ہیں. لو جی, آغا تالش کا ایک فلم تھی, آغا تالش کی ایک فلم تھی, اس میں میں نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا, کوئی یونانی شنانی بنے ہوئے تھے. بڑا کچھ ہوتا رہتا نا فلمی زندگی میں. وہ جناب مجھے شرارت, میری بہت عادت تھی کہ کبھی کسی کو چھیڑ, کبھی کسی کا کپڑا کھینچ, کبھی کسی کے پتھر پہ, مطلب پورے اسٹوڈیو میں یہ میری حرکتیں تھیں. وہ کیا ہوا کہ آغا تالش لالا سدھیر کی فلم تھی بغاوت, اس میں جناب وہ ڈانس تھا, تو اس میں ڈانس کرتے کرتے وہ مجھے کہنے لگے, ان کو عادت تھی پان منہ میں رکھ کے نا ایسے ایسے کرتے رہتے تھے. اچھا, ان کے کلے اتنے مزیدار تھے کہ میں جب دیکھتی تھی نا تو بے ساختہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ان کو ایسے کر دوں یا نوچ لوں, اور ہمیشہ ڈانٹ پڑتی تھی. اچھا, مگر میں مجبور تھی. جب ان کو دیکھتی تھی اتنے گورے چٹے ماشاءاللہ, اور ایسے مزیدار شخصیت, مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرے بزرگ اور میرے روحانی باپ, اور میری شادی بھی انہوں نے کروائی. میں ان کو بہت اس پہ آئیں گے ابھی ہم. احترام دیتی ہوں. ان کے خاندان کو میں بہت احترام دیتی ہوں کہ آج تک ان لوگوں نے مجھے بہت پیار سے یاد رکھا. اچھا جی, وہ کیا ہوا, جب وہ مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پان کھایا ہوا ہے. میں جناب گئی ناچتے ناچتے, تو اس کے بعد ریہرسل ہو رہی تھی, میں نے لے کے تو ہمیشہ حسب عادت جو کیا, تو جناب وہ جتنی پان کی پیک تھی, اب یقین کیجئے پتہ نہیں انہوں نے گھنٹے بھر سے لوٹا بھرا ہوا تھا کہ گلاس بھرا ہوا تھا. فوزیہ پورا یہاں سے شروع ہوا ہے وہ رنگنا میں, اور پوری کی پوری وہ میرے ڈریسز میں بھر گئی, اور سارا یونانی ڈریس جو ہے اس کا پٹرا ہو گیا. یونانی چھوڑ, ہم تو پتہ نہیں نہ ایرانی رہنا کچھ اور رہے. تو خیر اس کے بعد جناب وہ سارا کہنے لگا, میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے مت چھیڑنا, اب آئندہ خبردار جو تم میرے پاس ہے. میں نے کہا جی وہ تو سب ٹھیک ہو گیا, اب لالا سدھیر الگ چلا رہے, میرے سیٹ کی شوٹنگ کا بیڑا غرق ہو گیا, کپڑے خراب ہو گئے, کیسے ہوگا. مگر بات یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں نا زندگی میں بڑی مزیدار رہیں. جیسے ایک ہمارے استاد تھے, وہ بیمار ہو گئے. اچھا, لالا سدھیر کہہ رہے ہیں بھائی تم نچاؤ, کہتے نہیں میں نہیں نچا سکتا, ان کا موڈ خراب ہو گیا. ہمارے ہاں یہ بھی بڑی پرابلم ہوتی ہے کہ اگر موڈ خراب ہو جائے تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. جو آرٹسٹ ہیں نا یہ آدھے پاگل ہوتے ہیں, اپنا ہی ان کا ذہن ہوتا ہے. وہ جناب کہنے لگے میں نے نہیں نچانا. اب وہ جناب وہ ہینڈر لیے ہوئے پھر رہے ہیں, لالا سدھیر تو نچانا ہے کہ نہیں نچانا, کہتے نہیں میں نے نہیں نچانا. دیکھیے ہم آپ کو پھر پنجابی پھر اردو, آخر یہ ہوا میں تنگ آ کے میں کہا جی میں خود ہی ناچ لیتی ہوں. مگر وہ جو ڈانس تھا وہ بڑا اچھا تھا, مگر مجھے افسوس بھی ہوا کہ وہ بیچارے استاد کا موڈ خراب ہو گیا. مگر ان کے جو لالا سدھیر کے ہینڈر تھے نا, وہ جو لوگوں کو ڈرانے کے لیے چلاتے تھے, وہ لالا سدھیر تو مرحوم اللہ ان کو جنت نصیب کرے, میرا بڑا ان کے ساتھ فلموں میں کام رہا, پیارے لوگ تھے یہ, بڑی اچھی شخصیت تھی. کن کن شخصیتوں کو یاد کریں گے, علاؤالدین صاحب کو یاد کریں گے, سنتوش بھائی کو یاد کریں گے, درپن بھائی کو یاد کریں گے. میری بہت اچھی دوست نیئر سلطانہ میری بھابھی بھی رہی, اور شادی کرانے میں ان کا بہت ہاتھ رہا. اس کے بعد بھابھی سویہ, بھابھی جمیلہ, یہ سارے لوگ بہت میرے ساتھ بڑے اچھے رہے. تھوڑا اپنی شادی کے بارے میں بتائیے. ہمیں تو اتنا معلوم ہے کہ شادی کے بعد پھر ہم نے زرین کو نہیں دیکھا. اصل میں شادی تو میرا خیال ہے یہ اس رشتے آسمان میں طے ہوتے ہیں, وہ کامیاب ہوں یا نہ ہو یہ خدا کی مرضی ہے, یہ انسان کا کوئی بس نہیں ہے. میں نے لو میرج ہی تھی میری شادی کی, بہت ساری فلموں کے بعد ایک دم سے میں نے چھوڑا کام, بہت عروج پہ تھی, بس سلیمان اچھے لگے, میں نے ان سے شادی کر لی. بہت اچھی شخصیت ہیں اور بہت بڑے ڈائریکٹر ہیں. جی بالکل, اور میں بلا شبہ ان کی تعریف اس لیے کروں گی کہ ان جیسا اچھا ڈائریکٹر اور گانے پکچرائز کرنے اور ان کی ڈائریکشن اور ان کا انداز سمجھانے کا میں نے بہت کم ڈائریکٹرز میں دیکھا. حالانکہ میں نے بہت ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کیا, شاید وہی چیز کام نہیں کرنا, چھوڑ دیا کام, بچے ہوئے, گھرداری سنبھالی, 20 سال تک ٹوٹلی مجھے لگتا تھا ایک کنویں کے اندر چلی گئی ہوں میں. نہ میری شخصیت ہے, نہ میری مطلب میں کیا ہوں مجھے نہیں پتا, بس ایک بیوی تھی اور ایک ماں تھی. اب بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ, سب شادی شدہ ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے. میں نے سوچا کہ اب بہت وقت گزر گیا, تشنگی کس طرح ختم ہو. تشنا انسان ساری زندگی رہتا ہے, شاید مرنے کے بعد ہی سکون ملے گا, ایسا نہیں ہے. ہم وہ ہیں بھٹکی ہوئی روحیں, آپ یقین کیجئے. جو میرا خیال ہے بڑی ایک گھٹن, فوزی گھٹن ہمارے معاشرے میں بھی ہے, گھٹن ہمارے ارد گرد کے ماحول پہ بھی ہے.
اور اس گھٹن کو ہم ساری زندگی کیا یہ معاشرہ بدل ہی نہیں سکتا. نہیں آپ یہ تو نہ کہیں. نہیں تھوڑی سی امید رکھ. میں امید پہ تو دنیا قائم ہے. خدا کرے کہ کچھ ایسا ہو جائے. ہمارے ذہن بہت رکے ہوئے ذہن ہیں. ہم بہت آگے نہیں سوچنا چاہتے. اب رقص کا ہی لے لیں. رقص کو ویسے آپ دیکھیے ہر گھر میں ہلا گلا ہو رہا ہے. بہترین لڑکیاں ڈانس کر رہی ہیں. شادیوں پہ رقص ہو رہا ہے سب جگہ ہو رہا ہے. اور وہ کرتے ہوئے میرا خیال ہے ان کو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. مگر آپ یہ کہیے کہ بھائی آ کے ایک کسی اچھے ڈانس استاد سے جیسے میں ہوں, میں چاہتی ہوں کہ آج میں دعوت دے رہی ہوں کہ جو لڑکیاں سیکھنا چاہتی ہیں انہیں میں مفت سکھانے کو تیار ہوں. میں گروپس بنا کے باہر ممالک میں لے جانا چاہتی ہوں اور میں فن کے حوالے سے پاکستان کی نمائندگی کرنا چاہتی ہوں. مگر نہیں, ابھی تک جو ہے نا فقط 0-0-0-0 وہ تشنگی بھی ختم نہیں ہو رہی ہے. مگر میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہے رجحان کہ جی جو لڑکی ہے وہ گھر میں جتنا مرضی ناچ لے, کود لے, اسٹیج پہ آ کے ناچ لے, مگر جس وقت ڈانس سیکھنے کی بات آتی ہے اس وقت آپ دیکھیں کہ ایک جنرلی ایٹیچیوڈ ہے جو جتنے بھی پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کو ایک تھوڑا نیچا دیکھتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ اب جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ فنکار رہ ہی کہاں گئے, ہاں بہت تھوڑے رہ گئے, لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نئے فنکار بننے کے لیے کوئی اتنی اسپیس بھی نہیں ہے, آکسیجن کی بھی کمی ہے کہ وہ کہاں کیسے پنپے گا ان کا جو فن ہے یا ان کی کوئی اندر کی تانگ ہے وہ کیسے آگے پوان چڑھے گی. تو آپ یہ بتاؤ, کئی ہم یہاں پر آرٹسٹ کو بلایا ہمیں جو ہمارے مشہور ستارے تھے اور ہم نے دیکھا 10 میں سے 90% جو ہیں تقریباً یہی ہوا کہ عروج پہ تھے, اس کے بعد شادی ہوئی, اس کے بعد غائب. تو یہ کب تک آپ کا خیال ہے چلے گا؟ محبت تو قربانی مانگتی ہے. یہ کیسے؟ بس اب جو بھی قبضے میں آ جائے کسی کی. کیونکہ جو بات میں سمجھنے کی کوشش کری تھی وہ یہ کہ جب ایک شخص کو ایک چیز متاثر کرتی ہے اور اٹریکشن بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں, آپ کریٹیو ہیں, آپ ایکسپریسو ہیں اور آپ نے ایک چیز کر کے دکھائی, تو جو ایک اٹریکشن ہے وہ بھی اسی چیز سے ہوتی ہے. مگر پھر جب آپ کو مل جاتی ہے تو پھر آپ کہتے ہیں دنیا میں اب اور کوئی نہ. بھائی وہ آپ اردو کی مثال نہیں ہے, گھر کی مرغی دال برابر. ہاں تو پھر باہر رہنے بس بات یہ ہے کہ اس کو ہم کسی طرح بھی منوا نہیں سکتے. آپ دیکھیے جس وقت شادی ہو جاتی ہے ادھر سے ایک دباؤ آتا ہے, ایک خاندانی, ادھر سے شوہر کا دباؤ آ جاتا ہے, ادھر سے بچے پالنے کا دباؤ آ جاتا ہے, ادھر سے گھریلو زندگی کا دباؤ آ جاتا ہے. ایک عورت دیکھیے جی, عورت پہ اگر یہ سوال آتا ہے, آپ یہ دیکھیں فوزی, آج کی جو عورت ہے وہ ہزاروں سال پرانی ہی مظلوم عورت ہے. آپ یہ دیکھیے وہی عورت ہے جو جلائی جا رہی ہے جہیز کے نام پہ, وہی عورت ہے جو دوسری شادی کے لیے منع کر رہی ہے تو اس کو تیزاب پھینک دیا گیا ہے, وہی عورت ہے جس کو آپ بازار میں برہنہ نچا رہے ہیں. وہ عورت ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے. وہ بڑے خوبصورت رشتے ہیں جن کو ہم بالکل وحشی بن جاتے ہیں. اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا کیا مقام ہے. فنکاروں کو تو چھوڑ دیجئے, عورت کا کیا مقام ہے آپ یہ بتا دیجئے. اور وہاں ہماری غیرت نہیں جاگتی. نہیں, وہاں نہیں جانتی. اگر اس کو بازار میں پھرا دیں گے تو وہاں نہیں جاتی. دیکھیے کارا کاری آج بھی چل رہی ہے, آج بھی وہ دفن کر رہے ہیں, آج بھی وہ پتھراؤ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ وہ ماں, وہ بہن کا تقدس اور وہ بیٹی کا تقدس وہ کہاں ہے؟ اور زرین آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر ان رولز میں ہم دیکھیں بھی ایک عورت کو تو پھر بھی ابھی ہم سٹیج پر نہیں آتے جہاں اس کی ایک انفرادی وجود کو ہم مانیں کہ زرین جو تھی وہ اس کا ایک ٹیلنٹ تھا, اس کا ایک اندر کی ایک خواہش تھی. ریگارڈلیس جو باقی کے رشتے ہیں ان کو آپ 2 منٹ کے لیے ایک طرف بھی رکھتے ہیں, تو آپ خود ہیں ایک انسان ہیں, بہت ایک تخلیقی انسان ہے. وہ جو سٹیٹس ہے یا وہ اپنا آپ جو ہے وہ منوانا کتنا مشکل کام ہے. دیکھیے اس زمانے میں میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک آہنی دروازہ ہے اور اس دروازے کو آپ جب تک آجوج ماجوج والی بات نہیں کر رہی ہوں, اس آہنی دروازے کو جب تک آپ ٹکرے مار مار کے زخمی ہو کے دروازہ نہیں کھولیں گی, وہ فنکار وہیں گھٹ کے مر جائے گا اور وہ آگے نہیں جا سکتا. جیسے انارکلی چنی گئی تھی, اسی طرح ہر فنکار, میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا فنکار جو ہے, میں نئی نسل کی بات نہیں کر رہی, نئی نسل بڑی ذہین ہے, ردم جانتی ہے, سر جانتی ہے, ایٹیکیٹس جانتی ہے, سب کچھ ہے, مگر ابھی تک سینئر اور جونیئر کا جو احترام ہے وہ نہیں ہے. اور یہ جو دیوار ہے یہ وہی ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے نا, یہ کہتے ہیں جی 50 سال کا وقفہ. نہیں, وقفہ کچھ نہیں ہے.
ہم کہتے تھے جی ہمارے بڑے یہ کرتے تھے، ہماری جو نئی نسل ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم ان کے دوست ہیں، ہم ان کو چاہتے ہیں، ہم ان کو پیار کرتے ہیں. صرف آپ ہمیں پیار کریں، ہماری عزت کریں، ہم آپ کو سینے سے لگانے کو تیار ہیں، ہم سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. آپ ہمارے قریب تو آئیے، ہم سے محبت سے بات تو کیجیے، ہمیں عزت احترام تو دیجیے. یہ تو نہیں کہ پرانے لوگ ہیں تو بس بھول جائیے. بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اب مجھے بتائیں کہ جو آپ اندر دل میں اپنے دل سے جو آپ کرنا چاہتی تھیں زندگی میں، آپ کیا سوچتی ہیں؟ کچھ کرنے کا موقع ملا یا بھی کوئی تشنگی ہے یا آپ سمجھتے ہیں آپ نے کر لیا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب میں کوئی چیز کنسیو کروں یا تخلیق یا تخیلاتی دور میں آ جاؤں تو میں ایسا کچھ کروں کہ انسان اپنے آپ کو اس میں بالکل محلول کی طرح یوں اندر بس محلول کی طرح ہو جائے. اور اس میں اتنی خوبصورت قسم کی چیزیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شیڈو، روح کی اعضاء کی شاعری، میں چاہتی ہوں کہ وہ ایک خوبصورت سی ایک ایسی چیز بنے. اس کا نام ہی میں نے رقص روح کرنا ہے یا اعضاء کی شاعری. خوبصورت نام ہے بڑا. تو میں چاہتی ہوں کہ ایسی چیزیں بہت ساری ہیں جو کرنا چاہ رہی ہوں. خدا کرے کہ ایسا کچھ ہو جائے. ایسا ہو تو بہت اچھا ہے. ایک مجھے اور بہت اچھی بات پتہ چلی تھی کہ وہ مجھے معلوم نہیں کہ اپنی کوئی تشنگی مٹانے کے لیے یا ایک وہ بھی ایکسپریشن کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے بارے میں ایک کتاب بھی لکھ رہی ہیں. ارے ہاں، زندگی کہاں، دکھوں سے بھری ہوئی زندگی ہے. چھوڑیے، بہت خوبصورت. کوئی انسان سکھی نہیں ہے، میں نہیں سمجھتی. ہر ایک کا دکھ ہے، بظاہر نہیں نظر آتا. میں نے بھی ایسے اپنے دکھوں سے بھری کچھ تھوڑی سی داستان، اس کا نام میں رکھنا چاہ رہی ہوں. لوگوں سے بھی پوچھوں گی، جو سننے والے وہ بھی بتائیں، مجھے لکھ کے بھیجیں. اور آپ سے بھی پوچھوں گی کہ کیسا نام ہے. میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی. ایک حسرت ہے، ایک پیغام ہے، ایک تشنگی ہے. اور میرا جب سے میں پیدا ہوئی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا، اس وقت سے آج تک کے حالات، جب تک مر نہیں رہی، بھائی مر گئی تو پھر ٹھیک ہے، پڑھ لیجئے گا. ابھی ہے نہیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، وہ تو کسی کا بھی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے. مگر یہ کہ اتنا ٹیلنٹ ہو تو اس کو کہیں سپرد کر کے، کچھ ایکسپریس کر کے، کچھ بی بی کس کے سپرد کیجئے گا؟ آپ سکھائیے. آئیے، میں حاضر ہوں. بس ایک چھوٹا سا ہمارے لیے ایک ہے شعر جو مجھے غالب بہت پسند ہے، پڑھتی رہتی ہوں. ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک. بس یہ ہمارے زندگی کے حالات ہیں. اور دعا کرتی ہوں کہ ایسے واقعات، ایسے حالات جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہوتا رہے، سلسلہ چلتا رہے زندگی کا. رواں دواں ہے، آج ہم ہیں کل نہیں ہے. تو چلیے، ایک داستان حیات ہے، یہ کہیں نہ کہیں تو اس کا ذکر آئی جائے گا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اور زرین سلیمان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے پاس آئیں. خدا حافظ.